السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں اندر آ جاؤں؟ ابان کی آواز پر وہ چونکی جو دروازے میں کھڑا اسے اجازت لے رہا تھا۔ میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ عروہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ جی بھائی آ جائیں۔ شاپنگ بیگ سائڈ میں کرتے اس نے ابان کو بیڈ پر ہی جگا دی۔ خوب شاپنگ کی آج میری گڑیا نے؟ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ، ابان نے شاپنگ بیگز اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ عروہ گڑبڑا گئی۔ ساڑی دے کر ابان کو جھٹکا لگنا تھا۔ ابان نے بیگ کھول کر ساڑی برآمد کر لی تھی۔ اب وہ حیرت سے کبھی ساڑی کو اور کبھی عروہ کو دیکھ رہا تھا۔ عروہ یہ کس کے لیے لائی ہو؟ ابان نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی گفٹ ہے یہ، ہچکچاتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں۔ ساڑی تو بہت زبردست ہے، لیکن میری بہن کو ایسا گفٹ کون دے سکتا ہے بھلا؟ کیا دینے والے کو تمہاری چوائس کا پتہ نہیں ہے؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ بھائی یہ گفٹ مجھے میرے کلاس فیلو حشام انصاری نے دیا۔ اس کے بھتیجے کی برتھ ڈے ہے، اس لیے اس نے اپنی پسند سے یہ ڈریس دلایا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اس کے سب گھر والوں سے ملوں۔ عروہ نے بھیگی آواز میں سچ کہہ دیا۔ آنسوں کی نمی اس کی آواز میں گھل گئی۔ تو اس میں دکھی ہونے والی کیا بات ہے عروہ؟ ابان کو اس کے آنسوؤں کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ میں نے آپ کی اور ماما کی باتیں سن لی ہیں بھائی، میں جان چکی ہوں یہ گھر ہی میرا پہلا اور آخری ٹھکانہ ہے۔ ہو سکتا ہے بابا مجھے دفن بھی یہیں کریں، دکھ سے کہتی ہے وہ ابان کے سینے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حشام؟ ابرش حشام کے روم میں چائے کے ٹرے اٹھانے آئی تھی۔ حشام نے سرسری سے نگاہ ابرش پر ڈالی۔ حشام کیا مجھے شاپنگ کروا سکتے ہیں آپ؟ ابرش نے امید بھری نظریں جمائے پوچھا۔ نہیں۔ حشام نے پل بھر میں اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مگر کیوں؟ ابرش اس کے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ پلیز ابرش دماغ نہ کھاؤ، گھر میں بہت سے لوگ ہیں، کسی کو بھی لے جاؤ۔ حشام کے لہجے میں اس کے لیے سختی آ گئی تھی۔ حشام مگر میں آپ کے ساتھ… شٹ اپ ابرش، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جسے اتنی سی بات سمجھ نہ آئے کہ میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ حشام نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے جھڑک دیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کون ہے وہ جس کی وجہ سے آپ میری محبت کو دیکھ بھی نہیں پا رہے؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سوال کر بیٹھی۔ لفظ محبت پر حشام نے اسے گھورا۔ ابرش پلیز لیو می الون۔ حشام اس وقت عروہ کو کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کرے آپ کو آپ کی محبت مل جائے حشام۔ محبت اگر نظروں کے سامنے ہو لیکن آپ کی دسترس سے باہر ہو تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے ابرش اسے اپنا حال سنا گئی۔ حشام نے سر جھٹکا دیا۔ سر جھٹکا تھا جس اس وقت وہ صرف عروہ کو سوچنا چاہتا تھا۔ ابرش کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبات تھے ہی نہیں۔ یہ بات ابرش بھی بخوبی جانتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فرمان بات سنیے۔ خنسا ہاتھوں پر کریم لگاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ جی سنائیں۔ فرمان نے بھی موبائل سے نظریں ہٹا کر خنسا کو دیکھا۔ ابرش اور حشام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ خنسا نے بیٹھ کر رخ کیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں بیگم۔ فرمان موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مکمل طور پر خنسا کی طرف متوجہ ہوا۔ ابرش حشام کو پسند کرتی ہے فرمان، گھر کی بات ہے۔ حشام سے زیادہ بہتر ابرش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خنسا نے آرام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا ابرش نے کہا ہے تم سے؟ فرمان نے خنسا کو ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کہا تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے حشام کے لیے پسندیدگی کو محسوس کیا ہے۔ خنسا نے بھی دھیرے سے اپنا سر فرمان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں پہلے حاتم بھائی سے بات کروں گا۔ فرمان نے اپنی انگلیاں خنسا کی نرم و ملائم انگلیوں میں پھنسائی۔ جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ خنسا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں آپ کے کہے بنا ہی آپ کی بات سمجھ لیتا ہوں مائی ڈیئر وائف۔ فرمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ محبت ان دونوں کے درمیان کسی مضبوط درخت کی مانند تھی جس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صوفی تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ صوفیہ کو اپنے پاؤں دباتا دیکھ کر حاتم نے روکا۔ آرام ہی ہے یہ حاتم، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ صوفیہ کی والہانہ محبت حاتم کو سکون بخشتی تھی۔ تمہاری جگہ یہاں ہے صوفیہ، حاتم کے دل میں۔ حاتم نے اپنی انگلی دل پر رکھی۔ کم آن یہاں میرے پاس آؤ۔ حاتم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے تھام کر صوفیہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ میری زندگی کی خوشی ہو تم، میری ہر صبح کا سورج، میری ہر رات کا چاند ہو تم۔ پتہ ہے صوفی، میرا لباس ہو تم۔ حاتم نے محبت سے اسے اپنی باہوں میں قید کیا۔ صوفیہ کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے لیے زندگی کا مطلب حاتم عبید انصاری ہے۔ حاتم آپ کا وجود، آپ کی موجودگی، آپ کی محبت میرے لیے سب کچھ ہے۔ آپ کے بنا نامکمل ہوں میں۔ آپ کے دم سے میری زندگی کے سب رنگ ہیں۔
صوفیہ نے حاتم کے رخساروں کو چھوا تھا۔ ایک دوسرے کے سنگ مکمل دونوں محبت کی ایک ادھوری داستان رقم کرنے جا رہے تھے۔ ماما، بابا، اذہان کی آواز پر دونوں چونک کر سیدھے ہوئے۔ 4 سالہ اذہان ایک دم ہی چلا آیا تھا۔ بابا، آپ میری ماما کو پیار نہیں کر سکتے، ماما صرف میری ہیں۔ اذہان نے حاتم کو صوفیہ کے ہاتھ چومتے دیکھ لیا تھا۔ ماما تو آپ کی ہی ہیں، میری تو وائف ہے۔ حاتم نے پیار سے اذہان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ماما صرف میری ہیں، میں ماما سے پیار کرتا ہوں اور میں ہی ماما کا خیال رکھوں گا ہمیشہ۔ اذہان نے پاس بیٹھی صوفیہ کے گلے میں اپنے ننھے ننھے بازوؤں سے ہار بنایا۔ میرا بیٹا ہمیشہ ماما کا خیال رکھے گا، ہے نا؟ حاتم نے اذہان کے سلکی بالوں کو چھیڑا۔ جی بابا، میں ماما کا خیال رکھوں گا۔ اذہان نے صوفیہ کے گالوں پر کس کی۔ پرامس، بابا نہ بھی رہیں تو آپ ماما کا خیال رکھنا، ہمیشہ اسی طرح ماما کو پیار کرنا، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ حاتم نے صوفیہ کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ شٹ اپ حاتم، کیا فضول باتیں کر رہے ہیں بچے سے؟ صوفیہ ایک دم ہی غصے میں کھڑی ہو گئی۔ میری زندگی کی ہر سانس آپ سے ہے حاتم، وہ روحان سی ہوئی۔ نہیں صوفیہ، اذہان تمہاری زندگی کی سب سے بڑی وجہ ہے، یہ ہماری اولاد ہے، تم اس کی خاطر ہمیشہ مضبوط رہنا، عجیب سے لہجے میں کہتا وہ صوفیہ کو پریشان کر گیا۔ کل میرے بیٹے کا برتھ ڈے اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب کر رہے ہیں حاتم، بہت برے ہیں آپ۔ صوفیہ روم سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جس کا واضح مطلب تھا اب حاتم کو اسے منانا تھا۔ لو جی، اب تمہاری ماما کے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ حاتم نے گہرا سانس لیا۔ اذہان فوراً ماں کے پیچھے بھاگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو عروہ، ابھی تمہارے بھائی زندہ ہیں، کوئی تمہیں دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ تم جانے کی تیاری کرو گڑیا، بابا سے نمٹنا میرا کام ہے۔ ابان نے اسے تسلی دی۔ وہ کسی بھی صورت بابا کی غلط سوچ کی وجہ سے عروہ کی زندگی کو داؤ پر لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ عروہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ٹرسٹ می عروہ۔ ابان نے اپنے ہاتھوں میں عروہ کا ہاتھ دبا کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ وہ پھر سے بھائی سے لپٹ گئی۔ تھینک یو بھائی۔ خوشی سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سبھی اپنی اپنی جگہ تیاریوں میں مصروف تھے۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ 8 بجے پارٹی کا ٹائم سٹارٹ تھا۔ ابرش بلو میکسی پہنے میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ خنسا مانور کو تیار کر رہی تھی۔ اذہان بڑی ماما حاتم کی تائی کے پاس تھا۔ صوفیہ نے بھی بلو غرارہ پہنا تھا جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی حاتم نے اسے گفٹ کیا تھا۔ جوڑا باندھے وہ بھی سب مسکارا لگانے میں مصروف تھی۔ جینٹ سب لان میں انتظامات دیکھ رہے تھے۔ شام بے صبری سے گھڑی کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ عروہ آج پہلی بار اس کے گھر آ رہی تھی۔ شام نے بہت خوبصورتی سے ایک نگ کی گولڈ کی رنگ عروہ کے لیے خریدی تھی۔ وہ خود بھی بلو کرتے شلوار میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ صوفی حاتم روم میں آیا تو اس کی نظریں صوفیہ پر ٹک گئیں۔ دودھیا رنگت پر بلو کلر پوری آب و تاب سے دمک رہا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں نازک سی جیولری پہنے وہ حاتم کے حواسوں پر چھانے لگی۔ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے یا کچھ بولیں گے بھی؟ صوفیہ نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ لگتا ہے آج جان لینے کا ارادہ ہے آپ کا۔ حاتم اس کے قریب آیا تھا۔ اللہ نہ کرے حاتم۔ صوفیہ نے اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر رکھ دیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں دیکھ کر دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ حاتم نے بے اختیار اس کی گردن کو چوما۔ حاتم، صوفیہ نے اسے خود سے دور کیا۔ ایک تو بیٹے کی برتھ ڈے پر مجھے اتنا ہیوی ڈریس پہنوا دیا اور اب کام کے ٹائم رومانس سوچ رہا ہے۔ آئے کیوں تھے یہ بتائیں؟ صوفیہ اسے پیچھے کرتے صوفے پر بیٹھ کر غصہ پہننے لگی۔ میں کیک لینے جا رہا ہوں، تمہیں کچھ منگوانا تو نہیں؟ حاتم اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی ہیلپ کرنے لگا تھا۔ نہیں، بس جلدی آ جانا حاتم۔ صوفیہ نے بے اختیار اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ لپسٹک کا براؤن شیڈ حاتم کے ماتھے پر واضح ہو گیا۔ تمہارے پاس ہی تو ہوں میری جان۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، دروازے پر پہنچ کر واپس پلٹا تھا۔ صوفیہ نے اسے پلٹتا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے آئی برو اچکائی۔ آئی لو یو والہانہ انداز میں کہتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ چلے جائیں آپ۔ صوفیہ نے اس کا مطلوبہ جواب نہیں دیا تھا۔ کہو نا۔ حاتم اپنی جگہ کھڑا رہا۔ آئی ہیٹ یو۔ صوفیہ نے منہ چڑھایا تھا۔ حاتم ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ صوفیہ کو آنے والے وقت کی ذرا بھی خبر ہوتی تو وہ اسے کہیں جانے ہی نہ دیتی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔